کس نے خودکشی کی ہے؟ انڈیا کے کوئی ایکٹر ہیں جوان آدمی ہیں, بس نام لینے کی ضرورت نہیں, جو بھی تھے بہرحال, تو کوئی جوان آدمی ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے. خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے, ڈپریشن ہے. تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, طرز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھو غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا, اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو, ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے, تو بھائی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے ہی قبر کو مانتے ہی نہیں ہو. آپ تو قبر کے عذاب, قبر کا ثواب اس کو مانتے ہو ہی نہیں, تو جو آپ کے لیے کوئی کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں. مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. جس کو قبر نہیں بھی ملتی تو قبر سے مراد یہ جسمانی قبر نہیں ہے, یہ جو مٹی کی ہوتی ہے. قبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس برزخ کی حالت میں ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے, چاہے اس کی لاش کو جلا دیا جائے چاہے اس کے ذرے کو بکھیر دیا جائے. اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جب فرعون کو غرق کیا ہے, تباہ کیا ہے. فرعون بات نہیں مان رہا تھا نا, ظلم کر رہا تھا لوگوں پہ. جب فرعون کو اللہ نے تباہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, فرعون کو روزانہ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے, روزانہ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, یعنی اسی باڈی کے ساتھ, اور کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اس فرعون کو اور اس کے عیال کو داخل کر دو, اس کے جو فالوورز ہیں. تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بولو بھائی, برزخ کا عذاب ہے نا. حالانکہ فرعون کو تو قبر نہیں ملی, فرعون تو مصر کی ایک عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے, دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, نظر آئے گا فرعون ایک اس کی جو ہے نا وہ لاش کو حنوط کیا ہوا ہے کیمیکل لگا کے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جب پانی میں غرق ہوا ہے تو قرآن دو باتیں کر رہا ہے کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, ہم تیری باڈی کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے. یہ پیش گوئی بھی قرآن کی پوری ہوئی, ہزاروں سال گزر گئے, فرعون کی باڈی بولو بھائی محفوظ, تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے کیا رہی ہے, نشانی. دوسری بات قرآن نے بتائی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ بات یہ بتائی کہ فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی آگ میں بولو بھائی جلایا جاتا ہے. یہ فرعون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ غیر مسلم اس چیز کو بولو بھائی نہ ہندو مانتے ہیں, عیسائی اور یہودی تو مانتے ہیں لیکن وہ پھر آگے کچھ چیزیں نہیں مانتے. وہ اتنا تو مانتے ہیں قبر کا عذاب ہوتا ہے, مگر وہ کیوں ہوتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں شرک بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ہوگا یہ عذاب, جبکہ ہم کہتے ہیں آپ کو بھی ہوگا, اس لیے کہ آپ جیسے فرعون نے اللہ کی نہیں مانی تو آپ بھی اللہ کی نہیں مان رہے. اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے توحید, نہ اللہ نے کسی کو جنا, نہ اللہ سے کوئی جنا, نہ اللہ کو کسی نے جنا, وہ بالکل یکتا ہے. حضرت عیسیٰ کی عبادت جائز نہیں, عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی, صرف ایک اللہ. کہ غیر مسلم تو مانتے ہی نہیں نا قبر کے عذاب کو. وہ تو کہتے ہیں بھائی فرعون کی ڈمی جو رکھی ہوئی ہے وہاں پہ, ممی کہتے ہیں نا اس کو, لاش کو, ڈمی تو نہیں ہے ممی ہے وہ, ڈمی تو اس کو کہتے ہیں نا مصنوعی. تو جو رکھی ہوئی ہے وہ بس رکھی ہوئی ہے, فرعون تو ختم, ہم کہتے ہیں ختم نہیں ہوا. صبح و شام اسے آگ میں جلایا جاتا ہے. کیونکہ قرآن نے دو دعوے کیے تھے, ایک اس کے جسم کو محفوظ رکھوں گا, یہ دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں قرآن جو دوسری بات کہہ رہا ہے وہ بھی سچی ہے. صحیح ہے نا, وہ بھی کیا ہے, سچی ہے. تو نظر نہیں آ رہا. بالکل اس کی مثال ہے خواب کی سی. جیسے خواب میں آپ پر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے ساتھ والے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ نے موت کو بھی خواب سے تشبیہ دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها
فرمایا اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے نیند کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی. تو نیند کے وقت بھی ہماری روح کا باڈی سے کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے, لیکن روح پہ جو کچھ گزرتی ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ خراٹے لے کے سو رہا ہے, مگر اس پہ کیا گزر رہی ہے وہی جانتا ہے. بعض دفعہ نیند میں خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں انسان, آپ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی شادی ہو جائے, ہر جگہ سے دھکے کھا رہے تھے آپ, لوگ کتے چھوڑتے تھے آپ کے پیچھے جب آپ کہیں رشتہ لینے جاتے تھے نا, اتنا لوگوں کو دشمنی. خواب میں اچانک کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. ہو سکتا ہے بھائی گورنمنٹ کی طرف سے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ مجھے بتاتے ہیں مجھے یہ خواب آیا, میں نے کہا خواب آیا ہے نا, جاگتی حالت میں تو نہیں آیا, تو بس خود بھی سکون سے سو جاؤ, ہمیں بھی آرام سے کرنے دو, ہم نہیں بیٹھے ہیں تمہارے خوابوں کے مطلب بتاتے نہیں بیٹھ کے. تو خواب میں کتنی ہو گئی ایک دم سے؟ 4. اور 4 میں آپس میں محبت بھی بہت زیادہ, 4 خوبصورت بھی, محبت بھی, اور 4 ایک آپ کے دایاں والا پاؤں دبا رہی ہے, دوسرا بایاں دبا, اور 2 مل کے سر دبا رہی ہیں. آ سکتا ہے نا, کتنے خوش ہو گئے آپ. لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا ہوگا ہے, جب آپ کی آنکھ کھلے گی آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا بھائی تمہاری قسمت میں وہی ہے جو کنوارا پنی ہے, ابھی مزید دھکے کھانے ہیں. جاب لگ جاتی ہے, لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اور اچانک خواب میں امریکہ چلا گیا آدمی, وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا. خواب میں بلڈنگ سے بھی گرتے ہیں نا لوگ, کتنا خطرناک خواب ہوتا ہے, آدمی نیچے آ رہا ہوتا ہے, شکر ہے نیچے سڑک پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل جاتی. کتنی خوشی ہوتی ہے یار, اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, ورنہ آج تو ہڈی پسلی گئی تھی. ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتا ہوتا ہے بھائی, کچھ نہیں پتا ہوتا. تو اسی طرح اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ بھائی جب تم مر جاتے ہو تو ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتے ہو, فنا نہیں ہوتے. فنا تمہاری باڈی ہوتی ہے, روح کبھی فنا نہیں ہوتی. اب لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں تو یہ چیز آتی نہیں ہے. بھائی میڈیکل سائنس تو اس مادی زندگی کو جانتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. جتنا علم آج سائنس کے پاس ہے اللہ کے حساب سے یہ کیا ہے, بہت تھوڑا. بہت کچھ ابھی ہے, ہو سکتا ہے فیوچر میں انسان مطلع ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو ہمیں اللہ نے بتایا کہ بھائی مرنے کے بعد یا تو سکون میں یا عذاب میں, یا تو مزے کی زندگی ہے یہ کیا ہے, عذاب کی. تو جو مسلمان دنیا سے جائے گا اس کا یہ ایمان تھا, تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو, گناہوں کو معاف کر دے اور اسے وہاں اچھا مقام عطا فرما. لیکن غیر مسلم جب دنیا سے جائے گا اس کے پاس اس دعا کا آپشن نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تو وہ مر کے کیا ہو گیا, ختم. اب اس کو یہ دعا کرنا کہ یہ اللہ اس کی روح کو, اس کی سول کو امن میں رکھے, شانتی کے ساتھ رکھے, یہ سب مس کالیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ کلمتن, زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد, زندگی میں دعا کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ اس کا اس لائف پر ایمان تھا ہی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے غیر مسلم کو کہ جب تم اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو اب بعد والوں پر میں پابندی لگا دوں گا کہ مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کریں. اب یہ تمہاری قسمت ہے, اگر واقعی آخرت نہیں تھی تو تم ویسے ہی پیس میں ہو, ختم فنا. اور اگر آخرت تھی تو تم تڑپ رہے ہوگے کہ کاش میرے بعد لوگ میرے لیے دعا کریں, لیکن اللہ اس پر کیا لگائے گا, پابندی. تو اس لیے بھائی جو غیر مسلم ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ غیر مسلموں کے مرنے زندگی میں کر سکتے ہیں, زندگی میں تو تعزیت بھی ہے, عیادت بھی ہے, سب کچھ ہے, گفٹ بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو, اس پر احسان کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اور اس کو صدقہ و خیرات بھی دے سکتے ہیں, وہی جو مسلمانوں کے حکام ہیں وہی غیر مسلم کے ہیں. لیکن موت کے بعد اس کے لیے اللہ نے دعا پر پابندی. نبی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے دادا اور چچا کے لیے دعا مانگیں, ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے لیے دعا مانگیں. تو اس لیے کوئی ایکٹر دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بولو بھائی نہیں کر سکتے. اس پر غیر مسلم اعتراض کریں
کہ بھائی یہ کیا بات ہے, تم تو بڑے متعصب ہو, تو آپ کے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بھائی, جو تمہارا کانسیپٹ ہے ہم اسی کے لحاظ سے تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تمہارے مذہب میں نہیں ہے نا موت کے بعد زندگی, تو ہم اگر دعا نہیں مانگ رہے تو کیا ہے, تمہارے حساب سے چل رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں, تو اس کو غیر مسلم کو اعتراض کا حق بولو بھائی نہیں ہے. ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. دیکھو ہمارے ہاں نوجوان سب سے زیادہ خوش قسمت کس کو سمجھتا ہے, ایکٹروں کو, کیونکہ سب سے زیادہ عزت بھی ایکٹر کی. دیکھو ابھی یہاں کوئی سائنٹسٹ آ جائے, بہت بڑا ڈاکٹر آ جائے, 4 آدمی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے, لیکن اگر پتہ چل جائے بھائی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا کوئی مشہور ایکٹر آ گیا, سارے مڑ کے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے, ہے بھائی, سب چلے جائیں گے وہاں پہ. عزت ایکٹروں کو بہت ملتی ہے, اور پیسہ تو ایسا کہ ان سے سنبھلتا ہے ہی نہیں, اتنا ملتا ہے, بہت کم عمری میں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی لٹک کے ہلاک ہو رہا ہے, کوئی پھندے سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے, اس کا مطلب بھائی یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, کھانے کے. بولتے کیوں نہیں آئی, نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا, خودکشی کا کبھی تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا. قرآن دیکھ لو, یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے بچپن میں بچھڑ گئے, روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے. خودکشی کا خیال آیا ان کے دل میں؟ کوئی تصور, کچھ بھی نہیں. بلکہ جب بات کر رہے ہیں امید کی, اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بچے کہہ رہے ہیں ابا آپ کب سے یاد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہمیشہ زبان سے کیسی بات نکال رہے ہیں؟ اچھی, تسلی کی. ساری زندگی صبر کیا. وجہ کیا ہے؟ بڑا فرق کیا ہے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ رسی پہ لٹک رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر بھی بہت مرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, خودکشیاں بہت ہوتی ہیں. اور دنیا کے وہ کنٹریز جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے, وہاں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ. بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں, یہ شہرت اور دولت, ان دو چیزوں سے اتنی محبت ان کو ہو جاتی ہے کہ وہ محبت افورڈ, بولو بھائی, کر نہیں سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوسری, اس دنیا میں ایک فالٹ اور بھی ہے, ایک فالٹ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو مسافر تھا نا, جو ملتان تک پہنچنے کا تو یقین ہے نا کہ یہ پہنچے گا اور اس سے دوستی کروں گا تو کرے گا, دنیا میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو چاہ رہے ہو وہ مل بھی جائے گی کہ نہیں ملے گی, اور ملنے کے بعد ساتھ رہے گی کہ بھی نہیں رہے گی. جیسے وہ ملتان والا آپ کے ساتھ پشاور جانے کے لیے تیار ہو بھی جائے, لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی میں وعدہ نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے خانیوال پہ میرا مائنڈ چینج ہو گیا تو میں وہیں اتر جاؤں گا, وہ تو اور ڈپریشن. تو ان کو جو عزت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, وہ عزت نہ دائمی ہوتی ہے اور نہ وہ پیسہ دائمی. ہر وقت اس کے بارے میں خوف. ایک فلم بھی ناکام ہو گئی نا تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ ڈپریشن. کوئی دوسرا آ گیا جو آپ سے بھی آگے نکل گیا تو پہلے والے کو کیا ہوتا ہے, وہ ٹینشن میں آ جائے گا, یار یہ کیا ہو گیا, محنت ہم نے کی, آگے کون نکل رہا ہے. کیونکہ دنیا کا مقصد ہی جب عزت اور شہرت بن گیا, یعنی دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, عزت اور شہرت ہی کو تو دنیا کے, شہرت اور دولت, یہ دو چیزوں دنیا کی ڈیفینیشن ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کو بڑی دنیا ملی ہے, کیا مطلب؟ عزت ملی اور پیسہ ملا, یہ دو چیزوں کو دنیا کہا جاتا ہے. تو جس نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا, اس کا مطلب اس نے سفر ہی کو مقصد بنا لیا. سفر کو مقصد نہیں بنایا جاتا, مقصد ہمیشہ منزل کو بنایا جاتا ہے. محبت منزل سے کی جاتی ہے, منزل کے لیے سفر کو قربان کر دیا جاتا ہے, سفر کے لیے منزلوں کو قربان نہیں کیا جاتا. مسلمان کی ایک منزل ہے آخرت, وہ اس منزل کو دیکھتا ہے, اسے پتہ ہے یہ منزل غربت میں بھی مل سکتی ہے اور پیسے میں بھی مل سکتی ہے, اور عزت ملے گی تو بھی مل سکتی ہے, عزت نہ ملے تو بھی مل سکتی ہے, اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا. کہتے بھائی آخرت محفوظ ہے. اور جس نے دنیا ہی کو اصل بنا لیا تو ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے, ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے وہ. تو آپ پھر اس ہر خواہش کو,
حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا جس کی اللہ ہر خواہش پوری کر دیں. تو جب خواہشات ناکام ہوتی ہیں تو انسان کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن میں. جب یہ ڈپریشن بڑھتی ہے تو پھر کھمبے سے لٹکنے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور لٹکتے ہیں لوگ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا فالٹ ہے بھائی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو تو پھر ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہے بھائی ختم ہوگی بھی تو کنٹرول میں ہوگی. تو مسافر خانہ نہیں سمجھو. کہ مولانا یعقوب نانوتوی کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میرے پاس علم کے 2 بول نہ ہوتے نا تو میں ایسا گمنام زندگی گزارتا کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قاسم نام کا کوئی شخص پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. فرمایا تو علم نے مشہور کرا دیا. تو ہمارے اسلاف تو ایسے تھے جو شہرت اینٹی یعنی شہرت کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار یہ منزل میں رکاوٹ بن سکتی ہے شہرت جو ہے. تو منزل آخرت کو بناؤ گے تو بھائی پھر ان چیزوں سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. شہرت مل جائے نعمت اللہ کی, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے.